اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما. برادران اہل سنت والجماعت، معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حقوق العباد کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بندوں کے حقوق، اور اس میں اصول و ضابطہ بھی بتا دیا تھا کہ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں اگر کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دیں، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک رب ذوالجلال بھی معاف نہیں فرماتے. اور بندوں میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی ذات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اتنی عظیم ذات کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ اتنا عظیم ہے اور میرے سے ایسا تعلق ہے، میرا ایسا محبوب ہے کہ جس کو میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنی تعریف بیان کی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے لے کے مسجد حرام تک لے. اسرا کا معنی ایک ہے کہ سیر کرائی، اپنے بندے کو نظارے کرائے آسمانوں کے، مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک، پھر اگر سدرۃ المنتہا تک کعبہ قوسین کا مقام نصیب فرمایا. اور کعبہ قوسین کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا اتنے قرب کا مقام ہے. قوسین کہتے ہیں یہ دیکھے ہوں گے کمان، آج کل تو نہیں تیر ڈال کے کرتے ہیں، پھینکتے تھے پہلے زمانے، یوں ہوتا تھا، ایسی چیز ہوتی تھی. کوس جس طرح وہ ریاضی میں بھی ہوتا ہے، کوسین ہوتی بریکٹ جسے کہتے ہیں، یعنی دو کوسیں جب یوں رکھ دی جائے تو انتہائی قریب ہو جاتی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اتنی عظمت و شان عطا فرمائی کہ کعبہ قوسین تک اپنا اتنا قرب نصیب فرمایا. اور پھر خود رب ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا میرے بندے میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے عاجزی. عاجزی جو ہے اللہ کے لیے عیب ہے. عاجزی اللہ کے لیے عیب، بندوں کے لیے عیب نہیں ہے، بندوں کی صفت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع و عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. یہ بندوں کے لیے صفت ہے لیکن اللہ کے لیے یہ صفت نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ لے کر آیا ہوں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکم، کہ تمام مالی عبادتیں، قولی عبادتیں، جانی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے، یعنی سب کچھ. اور جو لوگ عربی سمجھتے ہیں للہ میں جو جار مجرور ہوتا ہے یہ متعلق ہو جاتا ہے، اس کا معنی یوں کر کے ہوتا ہے جو گرامر کے لحاظ سے خاص تیری ہی لیے ہے، اصل ترجمہ یہ ہوتا ہے. لیکن عوام کو محاورے میں اب بتاتے ہیں کہ بھائی، وہ کہیں گے بھائی یہ کس طرح ہو گیا، جار مجرور متعلق، وہ عربی گرامر کی بات ہے. تو خاص تیری ہی لیے ساری میں جو ہے عبادتیں، جانی مالی قولی بدنی عبادتیں سب رب ذوالجلال تیرے لیے. اور اس محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور بندوں میں سب سے زیادہ بندے کا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ محبت کے اس کے تقاضوں میں سے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا جو ادا کرے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اس قدر محبت رکھتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر جاتا ہوں، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، دوڑتا ہوا آپ کے پاس مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں، مجھے خیال آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھ پر موت واقع ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، نبیوں میں سب سے اونچی شان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب سے اونچا مقام نبیوں میں آپ کا مقام رکھا ہے، اپنا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جائیں، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، اللہ کے فضل سے امید سے چلا بھی گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ جنت میں جب چلا جاؤں گا تو میں تو امتی ہوں، اور امتیوں میں بھی پتہ نہیں کس درجے کی جنت میں ہوں گا۔ صحابی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں مزہ کیا ہوگا جس میں آپ کا دیدار نہ ہوگا، جس میں آپ کی زیارت نہ ہوگی۔ اب صحابی نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ تعالی آمین رضی اللہ تعالی، کہ انہوں نے ساری باتیں پوچھی اور کس انداز میں پوچھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو گفتگو فرماتے، کلام فرماتے، گزشتہ درس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، یہ بھی وحی کے حکم میں ہے۔ البتہ لکھا ہے محدثین نے کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دونوں وحی ہیں، لیکن قرآن وحی مطلوع ہے، وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سب لوگ روز تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، قرآن وحی مطلوع ہے، اور حدیث نبوی جو ہے وہ بھی وحی کے حکم میں، لیکن وحی غیر مطلوع ہے، روزانہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی، روزانہ اس کو جیسا معمول سب قرآن مجید پڑھتے ہیں ایسے تلاوت نہیں، لیکن وحی کے حکم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنے سے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی کے نطق ہلتے ہیں، نبی کی زبان ہلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی۔ اب صحابی نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اور یہ آیت نازل ہو گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب کی طرف سے جواب آ گیا، آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں کا حشر قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور انعام پر جو طبقہ ہے جو انعام یافتہ، آج پہلی دفعہ سبحان اللہ رہا، مجھ سے بھی بھولتا جا رہا ہے، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ذوق نہیں ہوتا نا، ہمارے لوگ جو ہے یہ اللہ کا شکر کہ سن لیتے ہیں، ذوق وہ بعض جگہ پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، ہمارے یہی بڑی بات ہے کہ لوگ دیکھ کے 50% اگر لوگ دیکھ رہے ہو نا، یہی بڑی بات ہے۔ ہمارے اکثر دوست احباب جو ہے بیان کے دوران سوچ و فکر میں غرق ہو جاتے ہیں نیچے دیکھنے، یہ بھی ایک جو ہے بے ادبی ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو نا، ابھی اگر آپ میری بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ بڑی بات آپ سے ہو رہی ہے اور آپ جو نیچے اپنے مراقبے میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ٹائم مراقبہ نہیں ہوتا، سوچ و فکر کے لیے بعد میں ٹائم ہوتا ہے، جمعے کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں ہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا طبقہ نبیین، پھر صدیقین جنہوں نے نبیوں کی جو ہے صداقت کی گواہی دی، اور پھر شہداء جنہوں نے نبی کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اور صالحین اور وہ لوگ جو نبی کی سنتوں پر، نبی کے طریقوں پر جو ہے وہ عمل کرتے رہے، جن کی زندگی کا ہر پل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنتوں کے مطابق گزری، ان کے ساتھ جو ہے یہ لوگ ہوں گے۔
اور کتنا ہی اچھا جو ہے یہ سنگ ہے، یہ ساتھ ہے، یہ رفاقت کتنی ہی اچھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے، صحابہ ایسے خاموش ہو کر ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہوتے، کانہم علی رؤوسہم طیر، کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ تھوڑا سارا ہلایا کہیں پرندے نہ اٹھ جائے، یعنی اس قدر توجہ سے ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہوتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، پھر محدثین کا بھی یہی حال تھا، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ محدثین سے بہت بڑا کام لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو ہے، ان کے کلموں کے ذریعے انہیں لکھا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہو۔ ان کا بھی معمول یہ تھا کہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ادب کے ساتھ، اور باقاعدہ طور پہ امام مالک رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ادب کیا کرتے۔ کوئی آتا پوچھتا کہ ہم امام مالک سے ملنا ہے، وہ اپنے خادم کو کہتے پوچھو کیا بات ہے، وہ کہتے جی مسئلہ پوچھنا ہے، تو حضرت چلے جاتے بتا دیتے مسئلہ، کہتے میں ہم نے امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث سنی، جو بڑے درجے کے محدث بھی تھے، مدینہ منورہ کے امام بھی رہ چکے ہیں، فقہ مالکی ان کی الحمدللہ ابھی تک چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ تو جب یہ پتہ لگتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے آیا مجھ سے، تو پھر غسل فرماتے، نیا لباس پہنتے، جبہ پہنتے، خوشبو لگاتے، اور ایک اپنی مسند پہ، جیسا ممبر ایک مسند پر بڑی شان کے ساتھ بیٹھتے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ سعید بن مسیب بہت پائے کے محدث ہے رحم اللہ، بہت ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے۔ آخری وقت تھا، شاگرد پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے آتے رہے۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کی عیادت کے لیے بھی آیا ہوں، سوچا ہے چلو آپ سے فائدہ بھی حاصل کر لوں۔ حدیث کے بارے میں پوچھا تو کہا اپنے ساتھ جو اور تھے کہا مجھے بٹھاؤ، اور شاگرد تھے ان کے ساتھ خدمت میں، کہا استاد محترم آپ کی حالت بڑی نازک ہے، آپ ابھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ لیٹے لیٹے حدیث کے بارے میں بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کبھی بھی لیٹے لیٹے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہے وہ نہیں بتاؤں، بے شک میں خود نہیں اٹھ سکتا، مجھے سہارے سے اٹھاؤ۔ اٹھایا، بٹھایا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو شاگرد نے پوچھا تھا بتایا، ان کو لٹایا دوبارہ، اور فوراً روح جو ہے وہ نکلی، کلمہ پڑا اس میں روح نکل گئی۔ یعنی آخری وقت میں بھی، مرض وفات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعظیم، ادب و احترام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا، پہلے بھی میں نے تقریباً کافی عرصہ پہلے بات کی تھی، ادب و احترام، سنتوں کی اتباع، وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ اب ہمارے عوام الناس میں اتنی حد تک کمزوری کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اکثر سے جب سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا بھی مشکل ہوتا ہے بعض لوگوں کی۔ اب اتنا مشکل بھی تو نہیں ہے، اور الحمدللہ کہ جس کو نہیں آتا تو ہر مسجد میں ماشاءاللہ سے قاریوں کی بہتات، اور آپ کا یہ علاقہ ہے چمسی تو یہ تو مشہور ہے پاکستان میں قاریوں کی فیکٹری، یہاں قاری سلمان صاحب کا مدرسہ 40 سال سے، اتنے یہاں حافظ قاری پیدا پورے پاکستان میں پھیل گئے، تو اب یہاں سے رہ کے جب دروشی پڑھے صلی اللہ نعوذ باللہ سے کر کتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم بھی ہے کہ زندگی میں بھی مسئلہ سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک دفعہ دروشی پڑھنا فرض ہے، ایک دفعہ۔ اور دوسری بات کہ مجلس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیا پھر بار بار نہ بھی پڑھا تو گناہ نہیں، لیکن بعض علماء لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے لیکن بار بار پڑھنا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میں نے اپنا ذوق شاید پہلے ہی بتایا ہو کہ جب
انسان جو ہے جس کا تھوڑا مطالعہ ہو سیرت کا نا، کہ وہ نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب ذوالجلال، وہ امت کے لیے اتنا رویا، اتنا شفیق نبی، اتنا رویا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم فکر، اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے، اتنا دعائیں اپنی امت کے لیے کرتے کہ رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اور قرآن کی آیات ہے، اور فرمایا میرے محبوب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو، اب میں اگر کہوں ان کے لیے گھونٹ کے مار دیں گے، امتی ہم بھی ہیں نا، اب ہم دیکھیں نا نبی ہم امتی ہیں، نبی اگر ہمارے لیے اتنا روئے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ کیا آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گھونٹ گھونٹ کے مار دیں گے، ان کے پیچھے رو رو کے اپنے آپ کو مار دیں گے؟ رب ذوالجلال فرمایا آپ کا کام دعوت ہے، دین کی بات کرنا ہے، ہدایت دینا تو رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اب وہ نبی جو اتنا مہربان کہ خود رب ذوالجلال نے فرما دیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ وہ مومنوں پہ حریص ہے، ایمان والوں پہ، کہ میرے امتی کامیاب ہو جائے، جنت میں چلے جائیں۔ حریص کا لفظ ہے، حریص جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لالچ سے اگلا لفظ ہوتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے لالچ، ایک لالچ سے بھی آگے ہرس ہوتی ہے، کہ اتنا زیادہ اپنے امتیوں کے بارے میں حریص کہ میرے امتی جو ہے وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے رؤوف الرحیم اپنے دو نام جو ہے اپنے محبوب کے لیے سوا کے، کہ وہ امت پر اتنا شفیق بھی ہے، اتنا مہربان بھی ہے۔ ایسے نبی کا جب نام آئے اور پھر ہم درود شریف پڑھنے میں بخل کریں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی بڑی سعادت ہوتی ہے۔ بعض میں الحمدللہ تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہ بعض کا مجلس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ پھر تذکرہ یہ میں اللہ کے شکر اور اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، ایسے بھی مجلس میں بعض بات کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھیں، ابھی بھی نظر میری پڑ گئی کہ ایسا جو ہے وہ ایسے تعلق تھے ایسے بزرگوں سے کہ جن بزرگوں کا بھی معمول یومیہ 10,000 5,000 10,000 سے اوپر کے درود شریف پڑھنے کا، اور جو ان کے تعلق والے اور خود وہ بھی یومیہ 1000 سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف صرف کہ نام ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس سے تقدم نہ کیا جائے، بڑھا نہ جائے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ یہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم عمل نہ کریں۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چھوٹا بھتیجا چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ کنکریاں پھینک رہا نبی، اور یوں کر کے جیسے اسے حذف کہتے ہیں عربی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ایسے مت پھینکو، کسی کی آنکھ پہ لگ جائے گی، آنکھ ضائع ہو جائے گی، یا کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا، اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی وہ یوں کر کے پھینکتے تھے، یوں زور سے جا کے لگتی ہے بڑی جا کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع، اب انہوں نے اپنے بھتیجے کو منع کر دیا۔ اب بھتیجا چھوٹا بچہ تھا، توجہ ان کی آگے پیچھے ہوئی، دوبارہ بچے نے پھر یہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دی۔ تو جیسے ہی دیکھا تو اتنا غصہ ہوئے، کہا بھتیجے میں نے تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا اور تو عمل نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف کر رہا ہے، یاد رکھ اب ساری زندگی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور اگر تو بیمار ہوا تیری عیادت نہیں کروں گا، اور تو مر گیا تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے بات۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہماری زندگیوں میں، اور کتنی کی ہم نے نیت کی ہوئی ہے۔ ایک تو ہے کہ نیت چلو کہ کمزوری ہے، انسان ہے، معاشرہ ماحول، کم از کم نیت تو کر لینا، سب کی نیت ہے انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔